اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ محترم ناظرین، 4 جون امام راحیل آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی کا دن ہے، اور اس موقع پر تمام عالم اسلام میں اور خصوصاً رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی مدظ اللہ العالی کی خدمت میں ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ 20ویں صدی کے مجدد اور ریفارمر جیسا کہ عالم اسلام میں احادیث اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا، شاید عالم اسلام کا یہ مجدد انقلاب اسلامی کا بانی بن کر پوری دنیا میں اسلامی اقدار کو سربلند کر گیا۔ جب سامراجیت، طاغوتیت، صہیونیت سر چڑھ کر بول رہی تھی، جزیرہ نمائے عرب ابھی تشکیل پا رہا تھا، ایسے میں عرب کی سرزمین پر صہیونیت اور یہودیت اپنے پنجے گاڑ کر فلسطینیوں کے حقوق اور کعبۃ قبلہ اول کے اوپر اپنی نگاہ بد ڈال کر اس کو غاصبانہ طور پر حاصل کرنے کے تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ ہر طرف اسلامی منظرنامہ پاش پاش تھا، اسلامی اقدار اور اسلامی اہداف اس قدر پامال ہو چکے تھے کہ بنام اسلام جو حکمراں حکمرانی کر رہے تھے وہ صہیونیت اور سامراجیت کے چنگل میں اور ان کی گود اور ان کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خود شاہ ایران کہ جس نے فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کرنے والے اسرائیل کی ملک کے طور پر تائید کر دی اور اسے ملک کے طور پر تسلیم کر لیا، یہ سارے منظر، یہ مدبر زمانہ، یہ مفکر دوراں، یہ مجدد صدی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور خاموش نہ بیٹھا۔ امام راحیل نے جلا وطنی، قید و بند اور تمام صعوبتیں برداشت کی۔ خود ایران کا اپنے ملک کے اندر یہ عالم تھا کہ شاہ ایران امریکہ اور برٹش سامراجیت کا اعلی کار بن کر پورے ایران میں جس طرح سے اسلامی تصاویر اور اسلامی اقدار اور اسلامی قوانین کو پامال کر رہا تھا، علماء، ادباء، ان تمام لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، یہ کیفیت تھی کہ یہ گھروں سے نکلنا ان کے لیے محال تھا۔ فحاشی، موسیقی اور دیگر جو بھی خلاف اسلام عمل تھے وہ قانون بن کر نافذ تھے۔ ایسے ماحول میں آیت اللہ خمینی نے جو انقلاب اسلامی کا نعرہ بلند کیا اور اپنے مخلص علماء کو ساتھ لے کر جس انقلاب کو برپا کیا، وہ 20ویں صدی کا وہ انقلاب تھا جو صدر اسلام کے بعد اپنی تھمک کو اس طرح سے لے کر کے آیا کہ جس نے کربلائی اصلاحات کو دنیا کے سامنے واضح اور روشن کیا۔ آیت اللہ خمینی نے بار بار عزاداری سید الشہداء اور محرم کو اپنے انقلاب کا عظیم مرکز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ انقلاب نہ ہوتا اگر یہ محرم نہ ہوتا، یہ انقلاب نہ ہوتا اگر یہ عاشورہ نہ ہوتا۔ گویا آیت اللہ خمینی نے اپنے بین السطور میں اور اپنے لب و لہجے میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سامراجیت یزیدیت کی کوکھ سے جنم لینے والی ہے، یہ صہیونیت یزیدیت کی پالی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے
اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی کسی قانون کا پاس نہ کیا، جس طرح یزید کہ جس نے نہ رسالت کا پاس کیا نہ قرآن کا پاس و لحاظ رکھا، بلکہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے خود نواسۂ رسول کی بھی شہادت اور نواسۂ رسول کو بھی کربلا کے میدان میں گھیر کر کے لے آیا۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے دنیا پہ واضح کر دیا کہ مجاہدین وہ ہیں کہ جو اسلامی حقوق کے لیے، اسلامی اقدار کے لیے اور اسلامی قانون کے نفوذ کے لیے، لوگوں کا حق دلانے کے لیے، دبے اور کچلے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، مستضعفین کو کی شفقت کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے اسلام آیا ہے۔ لہذا اسلامی قوانین کی بالادستی کے لیے سب سے پہلے آیت اللہ خمینی نے جلا وطنی کے بعد جب سرزمین ایران پر قدم رکھا اور شاہ کو بے دخل کر کے جب وہاں پر اسلامی مملکت کی تشکیل دی، تو اس دن سے لے کر کے آج تک مملکت اسلامیہ جس کا نام ایران ہے، جو جمہوریہ اسلامی ایران کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے تب سے آج تک پوری دنیا کے مستضعفین کی آواز بن کر، اتحاد بین المسلمین کا مرکز بن کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑا ہے۔ اور آج انہی کے نائب، انہی کے جانشین، انہی کے افکار کو آگے بڑھانے والے آیت اللہ رہبر انقلاب، رہبر معظم اسلامی سید علی خامنائی مدظ اللہ العالی نے انہی چیزوں کو آگے بڑھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے آیت اللہ خمینی نے اپنے دور میں طاغوتیت، امریکیت، اسرائیلیت، صہیونیت کو شکست دی تھی، آج اسی پر گامزن رہ کر کے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی مدظ اللہ العالی نے انہی اقدار کو آگے بڑھایا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں جس طرح سے آیت اللہ خمینی نے علم و ادب کا بول بالا کیا، اسلامی اقدار کا بول بالا کیا، شاہ کا زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ لباس اسلامی میں نکلنے پر ذلتوں کا سامنا کر رہے تھے، آیت اللہ خمینی نے اپنے سر پر اسی دستار کو رکھ کر پوری دنیا میں اسے اتنا محترم اور معظم بنا دیا کہ باطل طاقتیں اس لباس سے دہلنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس لباس میں جب شہید نمر آئے تو سعودیہ دہلا، اسی لباس میں جب ہمارے آیت اللہ زکزکی آئے تو نائجیریا دہلنے لگا۔ اور یہ تمام لوگوں کا دہلنا اس بات کی دلیل ہے کہ انقلاب اسلامی کے مقابلے میں دنیا نے اور خصوصاً سامراجیت نے اور اسرائیلیت نے جس چیز کو تشکیل دی وہ اسلام دشمن گروہ تھا، جو کبھی وہابیت کے روپ میں، کبھی تکفیریت کے روپ میں، کبھی داعش کے روپ میں بھیس بدل بدل کر اسلام کی تصویر کو مسخ کرتا رہا، اور دنیا اس کا سہارا لے کر کے اسلامو فوبیا کے نعرے بلند کرتی رہی۔ مگر ایران نے دنیا پہ یہ واضح کیا کہ صحیح اسلام اور صحیح قانون اسلام دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ دہشت گردی کو کچلا ہے، اور جو بھی بنام اسلام دہشت گردی کرنے آئے، ایران نے ان کے خلاف آواز بلند کی اور بلند کر کے بتایا اسلام وہ نہیں ہے کہ جو سرحدوں کو بڑھانے کے لیے دوسروں کا گلا کاٹے، بلکہ اپنی سرحد میں سمٹ کر کے ہر ملک کے مظلومین، ہر ملک کے مستضعفین کو ان کا حق دلایا جا سکے۔ سلام ہے ہمارا آیت اللہ خمینی کے تدبر پر، سلام ہے ہمارا اس ریفارمر پر، سلام ہے ہمارا اس مجدد پر کہ جو 20ویں صدی کا مجدد بن کر کے ابھرا، اور جس کی آواز کو تمام عالم اسلام کے افراد نے تسلیم کیا۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ علامہ مودودی ہوں، چاہے وہ دیگر نظریات کے لوگ ہوں، سوائے وہابیت کے، کہ جس نے اس انقلاب کی بیخونی کا ہمیشہ بیڑا اٹھا رکھا، اور وہ وہابیت کہ جو امریکیت اور سامراجیت کے زیر سایہ پلتی رہی، جنہیں صرف امریکہ سے مدد مانگنے اور اپنی حکومت کی بقا کے لیے کام کرنا ہے کہ ہم شاہ بنے بیٹھے رہیں اور ہماری حکومت باقی رہے، اور اس حکومت کی بقا کے لیے چاہے عالم اسلام ظلم کا شکار ہو، چاہے عالم اسلام اور مسلمان کہیں کچلے جائیں یا دبائے جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، آج ایران بول پڑتا ہے
اور بول کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ ایران کی آواز نہیں ہے بلکہ انقلاب اسلامی کی آواز ہے، بانی انقلاب اسلامی کی آواز ہے، کہ جس نے انقلاب برپا کر کے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہمارے یہاں ہمارے ساتھ اقتدار رہے۔ خود آیت اللہ خمینی نے اقتدار میں حصہ نہیں لیا، نہ اپنے بیٹوں کو جبکہ موجود تھے کسی کو نہ حکومت میں حصہ دیا، بلکہ جو اہل تھے کہ جو اس انقلاب اسلامی کا تحفظ کر سکتے تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، جنہوں نے شانہ بشانہ چل کر کے آپ کے مقصد کو سمجھا تھا، ان لوگوں کو اقتدار میں لا کر کے، اور یہ اقتدار اس لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا کہ حکومت کی جائے، یہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ تاکہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی اقدار کو سنبھالا جا سکے، اسلامی اقدار کو بلند کیا جا سکے، اور جو مسخ کرنے والے اسلام کے لوگ ہیں انہیں قابو میں کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ہمت و جرات کے ساتھ ہر قربانیاں ایران دیتا رہا، مگر کبھی باطل کے آگے اسلحہ نہیں ڈالا۔ اور کیسے ڈالتا؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں پہنچ کر اپنے 72 کو لے کر کے یہ بتایا تھا کہ حکومت پانے کے لیے حسین نہیں اٹھا ہے، بلکہ دنیا کی حکومتوں کو اسلامی اقدار، اسلامی قانون، عظمت رسالت، عظمت قرآن منوانے کے لیے اٹھا ہے۔ یزید نے عظمت قرآن کا انکار کیا تھا، یزید نے عظمت رسالت کا انکار کیا تھا، لہذا آیت اللہ خمینی نے شاطم رسول سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ صادر کر کے یہ بتایا کہ چاہے وہ یزید ہو اور چاہے وہ سلمان رشدی ہو، کوئی شاطم رسول برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شاطم رسول کسی طرح سے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، لہذا ہر دور کا شاطم رسول آج ایک فتوے کی زد میں رہ کر آیت اللہ خمینی کے لرز رہا ہے، یہ لرزنا بتا رہا ہے۔ آج دنیا کبھی بہائیت اور کبھی قادیانیت کی زد پر عظمت رسالت کا دفاع کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن آیت اللہ خمینی نے اس انقلاب کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ عظمت رسالت اور شان رسالت میں گستاخی کرنے والے شاطم رسول، چاہے وہ سلمان رشدی ہوں، چاہے وہ تکفیریت ہو، چاہے وہ بہائیت ہو، چاہے وہ قادیانیت ہو، یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آیت اللہ خمینی کے زمانے سے لے کر 1979 سے لے کر کے آج تک امریکہ کی چودھراہٹ سے ایران اپنی اقتصادیات سے جوجھ رہا ہے، دنیا بھر کی پابندیاں ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے عزائم کے ساتھ اس کا باقی رہنا یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی طاقت ہے کہ جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دی گئی ہے، جو دنیا کی لالچ میں اور حب دنیا میں نہ آ کر کے اسلام کی بقا، اسلام کے قانون اور اسلام کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس طرح لڑ رہے ہیں کہ آپ لوگوں ایران کے پاس نہ جدید ٹیکنالوجی تھی، نہ ایران کے پاس جدید اسلحے تھے، لیکن علامہ اقبال کے اس شعر کی روشنی میں ایران اپنے عزائم پر جو ہے وہ باقی تھا کہ قاتل ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور ظاہر ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ بے تیغ ایران نے لڑ کر کے پوری دنیا میں، چاہے وہ داعش سے شام کی حفاظت ہو، بی بی زینب کے روضے کی حفاظت ہو، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، حزب اللہ نے بڑھ کر کے ایران سے شانہ ملایا اور اسرائیل کو اس کی اوقات دکھا کر کے یہ بتایا کہ اسرائیل فلسطینیوں کا حق ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے، جو کہ شاہ نے سب سے پہلے تائید کر دی تھی کہ اسرائیل ملک ہے اور وہ یہودیوں کا ہے، لہذا انقلاب لانے کے بعد آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے یہ واضح کیا تھا کہ قدس ہمارا ہے اور فلسطینیوں کا حق ہے اسرائیل، لہذا جب تک ایران باقی ہے تب تک فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ اور آج یوم قدس پوری دنیا میں رمضان المبارک کے الوداعی جمعے میں جو منایا جا رہا ہے وہ آیت اللہ خمینی کے اعلان کا نتیجہ ہے، اور شاطم رسول جو آج گستاخان رسول چپکے ہوئے پڑے ہیں، ڈرے ہوئے پڑے ہیں، وہ آپ کے ایک فتوے کا نتیجہ ہے جو سلمان رشدی کی شکل میں انہوں نے تو دیا، لیکن پوری دنیا کے شاطم رسول تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ میں عالم اسلام کا شکر گزار ہوں جو اتحاد میں یقین رکھتے ہوئے اسلامی اقدار کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج 4 جون کا دن آیت اللہ خمینی کی برسی کے دن، یہ احیاء کا دن ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم اس اتحاد بین المسلمین پر باقی رہتے ہوئے ہم
کوشش کریں گے کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہماری فکر بیدار ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم طاغوتیت، صہیونیت اور سامراجیت کے خلاف کھڑے رہیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف دلاتے رہیں گے، دنیا کے مظلوموں کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور مظلومیت کے لیے نہ شرط مذہب ہے اور نہ شرط مسلک ہے۔ جہاں کہیں بھی جو مظلوم ہیں ان کی مدد کے لیے ایران ہمیشہ آگے آتا رہے گا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جلد از جلد ایران کا اقتصادی جو ہے وہ محاصرہ بھی ٹوٹے، جلد اور جلد یہ امریکیت، یہ طاغوتیت، یہ سامراجیت نیست و نابود ہو اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو سکے، اور پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ اسلام وہ نہیں ہے کہ جسے وہابیت، تکفیریت، طاغوتیت اور سامراجیت پیش کر رہی ہے۔ اسلام تو وہ ہے کہ جسے انقلاب اسلامی ایران نے دنیا کے سامنے 1979 سے سن 2020 تک اب تک منوایا ہے کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ جس کا انقلاب آیت اللہ خمینی نے ایران میں شاہ کے خلاف بغاوت کر کے کیا تھا، مگر وہ پوری دنیا میں شاہ نما جیسے لوگوں کے لیے بغاوت کا اعلان بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی ساری شاہی آج ایران سے لرز رہی ہے، خوف زدہ ہے، اس لیے کبھی اسرائیل میں پناہ لے رہی ہے، کبھی امریکہ کے ساتھ پناہ لے رہی ہے، اور ان سب کا پناہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں حکومت عزیز ہے، اسلام عزیز نہیں ہے، اور جسے اسلام کے مقابلے میں حکومت عزیز ہو جائے وہی یزیدیت ہے، اور یزیدیت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہمیشہ حسینیت زندہ باد رہے گی، اور یزیدیت مرد آباد رہے گی، سامراجیت مرد آباد رہے گی، صہیونیت مرد آباد رہے گی، اور انقلاب اسلامی ہر دور میں زندہ باد رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔